بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کریں گے اور اپنے سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے تاکہ ہم بورڈ ایگزام میں آنے والے کسی بھی اقتباس یا عبارت کی تشریح آسانی سے کر سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ کے معنی ہیں تعلق۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا، رضامند کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کنٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ شدہ ہوتے یعنی کہ کچھ وقت میں حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ اصلاح کے معنی ہوتے ہیں مشورے کے یا پھر درستی کے۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، راضی نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی، مشکل وقت آن پڑا۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ حسن اخلاق، ضابطہ، قانون اور اصول وغیرہ۔ بات تو کھل ہی گئی تھی، یعنی کہ سب کو یہ معلوم ہو گیا تھا۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور یعنی کہ قاعدے کے مطابق، طریقے کے مطابق اپنی کاروائی دکھانا، اپنے کام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا۔ اس نے ان کے مسودہ کسی بھی کتاب یا مضمون کا مصنف کے ہاتھ سے لکھا ہوا جو متن ہوتا ہے یا تحریر ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ مسودے میں سے ایک فقرے نکال دیے تھے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا، یعنی کہ وجہ بن گئی، آغاز ہو گیا۔ باغا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑنا، منت سماجت کرنا۔ مرزا صاحب نہ مانے، بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے، بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کنٹریکٹ پر دستخط کیجئے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے اچھا اتفاق سے یا اتفاق کی خوبی سے دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تاثیر کا پورا نام جو ہے محمد دین تاثیر ہے۔ عزیز طلباء، نامور ادیب اور نقاد تھے۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ فیض احمد
فیض احمد فیض جو ہیں معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے۔ حامد علی خان رسالہ الحمرا کے بانی ایڈیٹر اور ادیب تھے، یہ حامد علی خان۔ حمید احمد خان ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ چراغ حسن حسرت یہ ایک صحافی تھے، لاہور کے ادیب اور مزاح نگار بھی تھے۔ غلام عباس بہت مشہور افسانہ نگار ہیں اردو ادب کے، اور محمود نظامی جو ہیں ادیب اور براڈ کاسٹر تھے، بڑے ہی اعلیٰ پائے کے۔ نظر نامہ ان کا بلند پایا سفر نامہ ہے اور اردو ادب کا اولین سفر نامہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے انصار ناصری جو ہیں یہ بھی ایک ادیب اور براڈ کاسٹر تھے، وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر یعنی کہ پطرس بخاری کے گھر پر، اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر یعنی کہ محمد دین تاثیر جو اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور بڑے اعلیٰ پائے کے ادیب اور نقاد تھے، ان کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا۔ اب یہ لفظ جو آیا ہے مقالہ کے معنی ہے دیے ہوئے موضوع پر مضمون۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو ہوتی۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے، محتاط نپی تلی۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں مگر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجنا، شرارت سوجنا۔ فیض کو اشارہ کیا، وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، جانتے نہیں تھے، لمبا چوڑا تعارف نہیں تھا۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری، اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، ناراض ہو جانا، جوش میں آ جانا۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یعنی کہ لگاتار تاریخ کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ جیسے دریا اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی ان کا علم جو ہے، علمی باتیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہو گئی۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پیشمانی سے شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے، دم بخود سانس روک کے، ساکت بغیر کسی حرکت کے۔ مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ آنکھیں پھاڑ دیکھنا، حیرت سے دیکھنا، حیران ہو کر دیکھنا۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا کر کے یعنی کہ بڑی مشکلوں کے ساتھ مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، جوش ٹھنڈا پڑا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا، غور سے پڑھنا۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، یعنی کہ ان کے مقابلے میں علمی باتیں کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ
مطالعہ کتب ہی رہا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ شغل مراد ان کا یہ کام۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے۔